الرحیم الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم۔ ان 5 آیتوں کا پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ الم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا، کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے، کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، جماعتیں، من قرن، جماعتیں، مکناہم، ہم نے ان کو قدرت دی تھی، فی الارض، زمین میں، ما لم نمکن لکم، وہ جو ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی زمین میں، وہ قدرت جو ہم نے تمہیں نہیں دی ہم نے ان کو دی تھی، اور ہم نے ان کو کیا کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے چھوڑا آسمان، علیہم، ان پر، مدرارن، موسلادھار بارش برسانے والا، اور ہم نے چھوڑا ان پر آسمان موسلادھار بارش برسانے والا، لگاتار بارش برسانے والا۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور بنائے ہم نے نہریں، تجری من تحتہم، بہتی تھی ان کے نیچے، تجری جو بہتی تھی، من تحتہم، ان کے نیچے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ہلاک کیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے پیدا کیے، من بعدہم، ان کے بعد، قرن آخرین، دوسری جماعتیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم نازل کریں، عَلَيْكَ، آپ پر، کتاباً، کتاب، فی قرطاس، کاغذوں میں لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ، پس البتہ وہ اس کو چھوئیں، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لَقَالَ الَّذِينَ، البتہ کہیں گے وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر یہ کھلا جادو۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا انزل، کیوں نہیں نازل کیا گیا، علیہ، اس پر، ملکن، فرشتہ، ولو انزلنا، اور اگر ہم نازل کریں، ملکن، فرشتے کو، اور اگر ہم نازل کر دیں فرشتے کو، لقضی الامر، البتہ طے کر دیا جائے معاملہ، ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہ دی جائے۔ اور ولو جعلناہ، اور اگر ہم اس کو بنائیں، ملکن، فرشتہ، لجعلناہ، تو ہم البتہ بنائیں گے اس کو، رجلاً، مرد، وللبسنا، اور ہم خلق مل کر دیں گے، علیہم، ان پر، ما، اس چیز کو، یلبسون، جس کے اشتباہ میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ مذاق کیا گیا، برسل من قبل کا، آپ کتنے ہی پیغمبروں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے، البتہ مذاق کیا گیا کتنے ہی رسولوں کا کے ساتھ، من قبل کا، آپ سے پہلے، فحاقہ، پس گھیرا، بالذین، ان لوگوں کو، سخروا منہم، جنہوں نے مذاق کیا ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کے ساتھ مذاق، جس کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا، جس چیز کا مذاق انہوں نے کیا، اس مذاق نے، اس چیز نے آ کر ان کو پکڑ لیا، گھیر لیا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر سن لیں، ربط پہلے سن لیں آیات کا۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کافروں کو، مشرکوں کو اور نافرمانوں کو کئی طریقے سے سمجھاتا ہے۔ اللہ رب العزت کافروں کو، مشرکوں کو اور نافرمانوں کو کئی طریقوں سے سمجھاتا ہے۔ کبھی اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے سمجھاتا ہے،
کہ دیکھو لوگوں یہ میری نعمتیں ہیں، میں نے تم پر یہ نعمتیں کی ہیں، اور اس نعمت کی قدر کرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ یہ طریقہ کبھی اللہ اپناتا ہے قرآن مجید میں، کبھی اللہ رب العزت پچھلی ہلاک شدہ قوموں کا ذکر کر کے ڈراتا ہے کہ اے لوگوں پچھلی ہلاک شدہ قوموں کو دیکھ لو، انہوں نے نافرمانی کی تھی تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، لہٰذا تم ہماری نافرمانی نہ کرو، تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے۔ تو پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے بارے میں نعمتوں کا ذکر کیا۔ اب ان آیات میں اللہ رب العزت جو ہے آگے عذاب کا اور پھر اس سے آگے پھر نعمتوں کا اللہ رب العزت ذکر کریں گے اور اس قوم کو سمجھائیں گے۔ فرمایا الم یرو، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے، کم اہلکنا کتنے ہی ہلاک کر دیے ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن جماعتیں، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی ہی جماعتوں کو جو ہے ان سے پہلے ہلاک کر دیا ہے۔ قرن کہتے ہیں جس دور میں لوگ رہ رہے ہوں اس دور کو قرن کہا جاتا ہے۔ ایک دور ہے اس میں لوگ رہ رہے ہیں، اب اس کو قرن کہا جاتا ہے۔ اب جو یہ لوگ چلے جائیں گے، دوسرے لوگ دنیا میں آ جائیں گے، وہ نسل ساری ختم ہو جائے گی، تو اب دوسرا قرن، اس جو دوسرے لوگ آئیں گے تو اس کو دوسرا قرن کہا جائے گا۔ جس طرح ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، اب جو ہے ہمارے جانے کے بعد جو دوسرے لوگ آئیں گے تو اس کو دوسرا قرن، یہ پہلا قرن ہے اور اس کے بعد دوسرا قرن۔ مراد جماعتیں ہیں، مراد کیا ہے؟ جماعتیں ہیں۔ فرمایا کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی ہی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، اور وہ کیسی جماعتیں تھی؟ اللہ فرما رہے ہیں مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو قدرت دی تھی، فی الارض زمین میں، ما لم نمکن لکم وہ جو ہم نے تمہیں قدرت زمین میں نہیں دی ہے۔ وہ اتنی طاقتور قومیں تھی، ہم نے ان کو اتنی قدرت دی تھی کہ اللہ فرما رہے ہیں اے لوگوں قیامت تک کے آنے والے انسانوں، اس کے بعد ہم نے اتنی قدرت اتنی طاقت ہم نے تم لوگوں کو نہیں دی۔ انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنائے، انہوں نے زمینوں میں بڑی کاشتکاری کی، انہوں نے بڑے بڑے حوض بنائے، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے نشانات تھے ان کے۔ اتنی قدرت، اتنی وسعت، اتنی طاقت، قیامت تک کے لوگوں، یہ قرآن پڑھنے والوں، ہم نے جتنی ان کو دی تھی ہم نے تمہیں نہیں دی، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ اور ہم نے چھوڑا ان پر آسمان، علیہم ان پر، مدرارن لگاتار بارش برسانے والا۔ ٹھیک ہے، یہ بارش بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ٹائم پر بارشیں بھی کی، کیونکہ زمین میں درخت ہیں، کھیت ہیں اور یہ سبزہ ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ بارش کے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ اس زمانے میں بھی کئی ایسے علاقے ہیں کہ جو پانی جو پیتے ہیں وہ بھی بارش ہوتی ہے تو وہ پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور بارش کا پانی پیتے ہیں، یعنی پانی بارش نہ ہو تو وہ پیاس سے مر جائیں۔ تو یہ اللہ اپنی نعمت فرمایا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ اور ہم نے چھوڑا آسمان، علیہم ان پر، مدرارن لگاتار بارش برسانے والا، اور وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ اور ہم نے نہریں بنائی، تجری من تحتہم جو جاری تھی ان کے زمینوں کے نیچے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسی نہریں ہم نے کہ ان کے زمینوں کے نیچے نہریں تھی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور وَأَنشَأْنَا اور ہم نے پیدا کیے، مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد، قَرْنًا آخرین دوسری جماعتیں۔ ٹھیک ہے، تو اے سرزمین عرب والو، اے مکہ والو اور قیامت تک انسانوں آنے والے لوگوں، تم اس چیز سے عبرت حاصل کرو کہ تم سے طاقتور قومیں پہلے آئی تھی لیکن انہوں نے نافرمانی کی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تم نافرمانی کرو گے ہم تمہیں بھی، اگر ان کے نقش قدم پر چلو گے تو ہم تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا اللہ مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ۔ اب یہ ہے کفار کا ایک غیر معقول اعتراض، کفار کا ایک غیر معقول اعتراض۔ کافروں نے ایک شوشہ چھوڑا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس شرط پر نبی تسلیم کریں گے، کہ اس شرط پر ہم آپ پر ایمان لائیں گے
کہ ہمارے سامنے فرشتہ آئے اور وہ کتاب آپ کو دے اور آپ اس سے لیں اور پھر ہم اس کو ہاتھ لگائیں، تو اس شرط پر ہے ہمارے سامنے یہ سارا کچھ ہو۔ یہ غیر معقول جو ہے انہوں نے اعتراض کیا۔ تو اب اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم نازل کریں عَلَيْكَ آپ پر کتاباً کتاب فی قرطاس کاغذوں پر لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ اور پھر وہ اس کو چھوئیں، جس طرح ہم قرآن کو پکڑتے ہیں نا، پھر وہ اس کو چھو بھی لیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم یہ سب کچھ کر بھی لیں، لَقَالَ الَّذِينَ البتہ وہ کہیں گے قالو جنہوں نے کفر کیا ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر یہ کھلا جادو ہے۔ ہم یہ سب کچھ کر بھی لیں پھر بھی وہ کیا کہیں گے، یہ کھلا جادو ہے۔ اور اسی طرح 15ویں سپارے میں انہوں نے یہ جس طرح یہ یہاں پر ایک اعتراض کیا کہ ہم اس لیے یہ ہوگا تو پھر ہم ایمان لائیں گے، یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ رب العزت انہوں نے اور بھی سوالات کیے اور انہوں نے اور بھی شرائط رکھی کہ کہنے لگے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ زمین سے ہمارے لیے چشمے نکالیں۔ آپ ہمارے لیے، یہ ان کے سوالات تھے، یہ شرائط تھی ان کی کہ ہم آپ پر ایمان تب تک نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے نکالیں، او تکون لک جنت من نخیل، یا ہو آپ کے لیے ایک باغ، وعنب نخیل وعنب کھجور اور انگوروں کا آپ کے پاس باغ ہو، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور پھر آپ اس کھجور اور انگوروں کے باغ کے اندر نہریں چلائیں، او تسقط السماء، یا آپ گرائیں ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا، کما زعمت علینا کسفن، جیسا کہ آپ گمان کرتے ہیں، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ کو لے آئیں، فرشتوں کو لے آئیں، ہمارے سامنے فرشتے ہوں، اللہ ہمارے سامنے ہو، پھر اللہ کہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے اس پر ایمان لے آؤ، او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارا سونے کا گھر ہو، او ترقی فی السماء، اور تم چڑھو آسمان پر، ہمارے سامنے چڑھو اور خالی ہاتھ چڑھو، کچھ نہ لے کے جاؤ، ولن نؤمن، اور ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، پھر آپ وہاں سے کتاب لائیں اور ہم دیکھیں، تو ان یہ بھی باتیں ہو جائے پھر بھی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ سب کچھ بھی ہو۔ تو ان کے سوالات اور یہ تھی باتیں، فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے مخالفین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ ہمیں کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا تھا اور مجھے یہ حکم دیا اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ اس طرح کریں کہ آپ کے سامنے فرشتہ آنا چاہیے اور آپ کے سامنے جب فرشتہ آئے ہم اس کو دیکھیں، وہ آپ کو بتائے اور ہم اپنے کانوں سے سنیں، اور یہ اعتراض تھا ان کا، ٹھیک ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آیا، اب پتہ نہیں فرشتہ آیا یا نہیں آیا، ہم اس کا کس طرح یقین کریں؟ اب اس طرح کریں کہ فرشتہ آئے ہمارے آنکھوں کے سامنے اور وہ آپ کو بتائے اور ہم اس کو دیکھیں فرشتے کو، اور یہ سارا کچھ ہو، پھر ہم آپ پر کیا لیں گے؟ ایمان۔ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور ہم اگر وقالو، اور انہوں نے کہا، وقالو، اور انہوں نے کہا لولا انزلا، کیوں نہیں نازل کیا گیا، علیہ اس پر، ملکن فرشتہ، اس پر نازل کیوں نہیں کیا گیا فرشتہ، ولو انزلنا، اور اگر ہم نازل کریں ملکن فرشتے کو، لقضی الامر، تو البتہ طے کر دیا جائے معاملہ، ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہ دی جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ فرشتے کو دیکھنے کا مطالبہ آپ سے کر رہے ہیں، فرشتہ اگر اپنی اصلی صورت میں آ گیا تو یہ مر جائیں گے، یہ ادھر ان کو پھر مہلت بھی نہیں دی جائے گی، یہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ اگر ہم ایک فرشتے کو، فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا، اور اگر ہم نازل کریں ملکن فرشتے کو اپنی اصلی صورت میں، یہ کہہ رہے ہیں ہم فرشتے کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر معاملہ طے کر دیا جائے، مطلب فوراً ادھر مر جائیں، یہ ان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے فرشتے کو دیکھنے کی، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، اسی وقت مر جائیں گے، جو ہی فرشتے کو دیکھیں گے مر جائیں گے ڈر کے مارے، اور یہ ان کی طاقت ہی نہیں ہے فرشتے کو دیکھنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں دیکھا ہے، غار حرا میں دیکھا نا، آپ نے سنا ہوگا، وہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پسینہ پسینہ تھا
اور یعنی سخت سردی میں بھی آپ آئے، گرمی تھی اور یعنی آپ گھر آئے اور آپ نے کہا کہ مجھے کمبل دے دو، زملونی، آپ کانپ رہے تھے کیوں آپ نے فرشتہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اپنی اصلی شکل میں. تو پہلی مرتبہ جبرائیل امین کو آپ نے اصلی شکل میں غار حرا میں دیکھا ہے، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا پہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے. باقی جبرائیل جو تھے وہ اکثر انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، اور اکثر دحیہ ابن خلیفہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور بھی کسی کی شکل و صورت میں آ جایا کرتے تھے، جس طرح وہ حدیث جبرائیل ہے کہ وہ حدیث جبرائیل ہے نا کہ جبرائیل امین آئے انسانی شکل میں. صحابہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا پتہ نہیں کون آیا ہے، لیکن ہم نے کہا اگر یہ قریب کے علاقے کا ہوتا تو ہم تو جانتے، دور کے علاقے کا ہے تو ہوتا تو پھر اس کے جو بال ہیں، زلفیں ہیں، اس پہ گرد و غبار ہوتی، اس کے کپڑے میلے ہوتے، بالکل سفید اور زبردست بال ہیں، زبردست نوجوان ہے، تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. اور پھر وہ لمبی حدیث ہے. اور پھر فرمایا جب وہ اٹھا اور چلا گیا، اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا، کتابوں پر، رسولوں پر. وہ صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے نا وہ اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا اور آپ نے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگایا اور پوچھا کہ اسلام کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، اور پھر سر لمبی حدیث ہے، وہ حدیثوں کی ماں ہے، اس حدیث کو ام الحدیث کہتے ہیں. اور پھر وہ اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں نہیں پتہ اس طرح مجھے بھی نہیں پتہ. پھر اس نے کہا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں. پھر جب اٹھ کر چلا گیا تو جو ہی مسجد نبوی سے باہر اس نے قدم رکھا تو آپ حضرت عمر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ اور جاؤ اس بندے کو بلاؤ. تو فرمایا میں باہر گیا تو دیکھتا ہوں ایک کوئی بندہ نہیں ہے. تو فرمایا میں نے کہا وہ تو کوئی ادھر، میں پورے محلے میں پھر کوئی اتنا تیزی سے کدھر چلا گیا؟ تو فرمایا وہ بندہ نہیں تھا، وہ جبرائیل امین تھا، تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا تھا. تو وہ دحیہ کلبی کے شکل میں بھی آتا تھا اکثر، اور دحیہ کلبی بہت خوبصورت صحابی تھے. اور جو ہے اسی طرح عام شکل میں بھی کسی اور کی صحابی کی شکل میں بھی اس طرح عام انسانی شکل میں بھی آ جایا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ کی بیوی کہ میں کمرے میں گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں تھے تو آپ کے ساتھ دحیہ کلبی جو تھے وہ باتیں کر رہے تھے. تو میں جو ہے میں نے پردے کی پیچھے ہو گئی، اور پھر وہ میں سمجھا کہ دحیہ کلبی ہے، باتیں کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو پھر میں پردے کے پیچھے ہو گئی. تو جب اس نے باتیں ختم کی اور وہ واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ فرمایا میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے یہ دحیہ کلبی ہے. تو فرمایا نہیں یہ دحیہ کلبی نہیں ہے، یہ دحیہ کلبی کی شکل میں جبرائیل آیا تھا اور یہ میرے پاس آتا رہتا ہے اس کی شکل میں، اور وہ میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا. تو اسی طرح تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ فرشتے کو اپنی اصلی شکل میں دیکھ لیں تو یہ مر ہی جائیں، ختم ہو جائیں، اتنی ان کی طاقت نہیں ہے. اور فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم اس کو بنائیں ملکن فرشتہ، ہم کسی رسول کو فرشتہ ہی بنا لیں، ٹھیک ہے، ہم یعنی فرشتے کو رسول بنا لیں، ہم کیا کریں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ملکن، اور ہم کیا بنائیں فرشتے کو رسول بنائیں تو لَجَعَلْنَاهُ، تو البتہ ہم بنائیں گے اس کو رجلا مرد، ہم اس کو کیا بنائیں مرد بنائیں گے، کیونکہ فرشتے کو اصلی صورت میں یہ دیکھ نہیں سکتے. اور پھر جب ہم فرشتے کو رسول بنائیں گے تو پھر ہم کس طرح کیا بنائیں گے اس کو مرد بنائیں گے. تو جب ہم مرد بنائیں گے تو پھر کہیں گے یار ہم نے تھوڑے مرد دیکھے ہیں، یہ سارے انسان، ہمیں تو پتہ یہ انسان ہے، یہ ہماری طرح انسان ہے. تب بھی تو ان کا اعتراض ہوگا، اصلی صورت میں دیکھ نہیں سکتے، مرد کی صورت میں آئے گا تو پھر کہیں گے یار یہ تھوڑے انسان ہیں، ہم نے تو سب انسان، یہ ہماری طرح انسان ہے، تو ہم کیا جانے کہ یہ فرشتہ ہے. تو فرمایا ان کے اعتراضات تھے سارے. فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم اس کو بنائیں ملکن فرشتہ، اور فرشتے کو رسول بنائیں تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو البتہ ہم بنائیں گے اس کو مرد ہی بنائیں گے. وَلَلْبَسْنَا، اور ہم خلق مل کر دیں گے علیہم ان پر، ما اس چیز کو یلبسون جس کے بارے میں وہ اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم یہ تو مرد ہے اور یہ تو فرشتہ نہیں ہے، تو وہ اسی اشتباہ میں پڑے رہتے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ ساری باتیں ان کی ہیں. اب اللہ اپنے رسول کو تسلی دے رہا ہے
کہ اے اللہ اپنے رسول کو بتا رہا ہے کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی دعوتیں چلاتے رہیں اور جو مقدر میں ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا، آپ صبر سے کام لیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے بہت سے پیغمبر ایسے تھے جن کا مذاق اڑایا گیا، اس طرح کی اسی طرح باتیں ان کے ساتھ کی گئی ہیں، تو آپ تسلی رکھیں۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، یہ تسلی رسول ہے، اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ مذاق کیا گیا، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ کتنے ہی رسولوں کے ساتھ، من قبل کا آپ سے پہلے، فحاقہ پس گھیرا، بالذین ان لوگوں کو، سخروا منہم جنہوں نے مذاق کیا ان میں سے، ان کو گھیرا کس نے، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، ٹھیک ہے، اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، وہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، تو وہ کہتے تھے فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے اے پیغمبر، کوئی پچھلے پیغمبروں کو بھی کہتے تھے، تو لے آ ہمارے اوپر، تو کہتا ہے کہ اگر اللہ کی نافرمان ہوگے تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ تو فرمایا کہ وہ اسی طرح پیغمبروں کو کہتے تھے کہ عذاب لے اس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، پھر جب عذاب آیا نا تو جس کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے آ کر ان کو کیا کر دیا، گھیر دیا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔